جانتے ہیں گلوبل پالیٹکس میں نہ کوئی دشمن مستقل ہوتا ہے پرماننٹ ہوتا ہے، نہ دوست پرماننٹ ہوتا ہے، انٹرسٹ سروائیو کرتے ہیں۔ اسی سیاسی مفروضہ ہے، اس کی بہترین ریفلیکشن انٹرنل اور سول وار کے بعد انقلابیوں کے زیر کنٹرول دو اسلامی ملکوں کی حکومتوں سے دنیا کے تعلقات سے لگایا جا سکتا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں افغانستان اور سیریا کی۔ ان کی جو انٹرنیشنل اس وقت کریڈیبلٹی ہے، اس کا آپس میں جو کانفلکٹ ہے، جو دو ڈیفرنٹ پکچرز ہیں، وہ بڑی زبردست ہے۔ بظاہر سیریا کی لیڈرشپ نے اپنے آئیڈیالوجیز اور پالیسیز کو دنیا کی سوچ کے مطابق اب بینڈ کر لیا ہے، اس کے حوالے سے اپنے آپ کو ہم آہنگ کر لیا ہے، جبکہ افغان طالبان شاید اپنی مخصوص شناخت، اپنی جو ان کی ریجڈ آئیڈیالوجی ہے، اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ لگتا ہے کہ سیریا کے ساتھ ورلڈ پاورز کے جو انٹرسٹ ہیں وہ زیادہ اہم ہیں۔ افغانستان سے جو وابستہ انٹرسٹ ہیں ان کی دنیا کے، وہ شاید اس کی ضرورت دنیا کو نہیں ہے۔ وجہ کچھ بھی ہو، مگر یہ حقیقت ہے کہ سیریا کی نئی حکومت نے 3 مہینوں میں اتنی ڈپلومیٹک ریکگنیشن حاصل کر لی ہے، پہچان حاصل کر لی ہے، جتنی افغانستان کے طالبان 3 سال حکمرانی کے بعد بھی نہیں کر سکے۔ سیریا میں بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد عبوری صدر احمد الشرع ابو محمد الجولانی سے ورلڈ پاورز بہت کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، ان کو آفیشل دوروں پر انوائٹ کیا جا رہا ہے۔ افغانستان میں اشرف غنی کی حکومت کے خاتمے کے بعد اب لگتا ہے کہ دنیا طالبان قیادت سے سکیئرڈ ہے، بہت خوف زدہ ہے۔ 3 سال میں افغان طالبان کے عبوری سربراہ ملا محمد حسن اخندزادہ نے ایک بھی فارن ٹور نہیں کیا ہے باضابطہ۔ سیریا کی لیڈرشپ کا نام دنیا کے یعنی کہ ورلڈ موسٹ وانٹڈ ٹیررسٹ کی لسٹ سے نکالا جا چکا ہے۔ یہ سب موسٹ وانٹڈ ٹیررسٹ لسٹ میں تھے جو سیرین لیڈرشپ ہے، جبکہ افغان طالبان لیڈرشپ کے نام اب تک یونائٹڈ نیشنز کی انٹرنیشنل بلیک لسٹ میں ہیں۔ ڈماسکس میں نئی حکومت بننے کے صرف 3 مہینے بعد سیریا میں ڈیولپمنٹ، ترقی اور اس کے لیے فنڈز جاری کرنے کی باتیں شروع ہو چکی ہیں۔ طالبان کی افغان حکومت کے گلوبل فنڈز 3 سال سے فریز ہیں۔ یہ پوری سچویشن آج کل کے زمانے میں ورلڈ لیول پر اس وقت بہت زیادہ محسوس کی جا رہی ہے جب سیریا کے عبوری صدر احمد الشرع نے سعودی عرب کا پہلا سرکاری دورہ کیا، ولی عہد شہزادہ محمد سلمان سے ملاقات کی اور اس کے بعد وہ سیدھے ٹرکی روانہ ہوئے، جہاں پریزیڈنٹ رجب طیب ایردوان نے ان کا استقبال کیا۔ میں آج کے تاریخی دورے کو ہمارے ملکوں کے درمیان مستقل دوستی اور تعاون کے دور کے آغاز کے طور پر دیکھتا ہوں۔ پچھلے 2 مہینے کے دوران ہمارے تمام ادارے اور تنظیمیں ہمارے تعلقات کو اسٹریٹجک سطح پر بحال کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ گویا مسلم ورلڈ 2 مختلف آئیڈیالوجیز نے احمد الشرع کو ویلکم کیا۔ ایک جانب سعودی عربیہ، دوسری جانب ٹرکی نے سیرین لیڈرشپ کو باقاعدہ ویلکم کیا اور ان کا دورہ ریاض اور اینکرا اسی بیک گراؤنڈ میں ہوا، جس میں 1 ہفتے پہلے ہی قطر کے امیر شیخ تمیم بن الثانی نے ڈماسکس کا آفیشل وزٹ کیا اور احمد الشرع سے ملاقات کی۔ میڈیا رپورٹس میں مسلسل کہا جا رہا ہے کہ سیریا کی ورلڈ حمایت یعنی کہ جو ورلڈ ریکگنیشن ہے، عالمی حمایت ہے، اس کے مرکزی کردار حیات تحریر الشام HTS کے فاؤنڈر اور شام کے جو اس وقت انٹرم پریزیڈنٹ احمد الشرع ہے، وہ کبھی عالمی دہشت گردوں کی لسٹ میں شامل تھے۔ ان پر امریکہ نے $10 ملین کا انعام بھی مقرر کر رکھا تھا، لیکن آج امریکہ اور یورپی یونین سمیت دنیا کے کئی ممالک کے لیے وہ قابل قبول ہیں، ایکسیپٹڈ ہیں۔ امریکہ، برٹن، فرانس، جرمنی، ٹرکی اور مڈل ایسٹ کے ڈپلومیٹس ان سے مسلسل ملاقاتیں کر رہے ہیں، پبلک میٹنگز ہوتی ہیں۔
اپنے پہلے انٹرنیشنل ٹور میں احمد الشرا نے سعودی عرب کا جو آفیشیل وزٹ کر کے اس ریجنل کوآپریشن کو ایک نیا پیغام دیا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے انہیں سیریا کی ڈیولپمنٹ کے لیے، تعمیر نو کے لیے سینکشنز ہٹوانے میں اپنا پورا اثر استعمال کرنے کی یقین دہانی بھی کرا دی ہے۔ اس کے بعد اینکرا میں احمد الشرا نے ٹرکش پریزیڈنٹ رجب طیب ایردوان سے مذاکرات میں مشترکہ سیکیورٹی، جوائنٹ سیکیورٹی اسٹریٹجی اور سیریا کے فیوچر پہ تعاون کی بات کی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق احمد الشرا کا اقتدار میں آنا سیریا کے انٹرنیشنل آئیڈینٹی میں ایک بڑی تبدیلی کی علامت ہے۔ القاعدہ اور داعش سے جڑے ماضی کے باوجود انہوں نے خود کو ایک ماہر پولیٹیشین کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ دنیا نے ان کی سفارتی اسٹریٹجی کو ہاتھوں ہاتھ قبول کیا ہے، کامیابی حاصل کی ہے۔ You've gone through quite the transformation. Once an Al-Qaeda leader, your group has had affiliations with Al-Qaeda, with ISIS, and now you are projecting this image of a moderate leader and a moderate group. What is HTS right now? هيئة تحرير الشام يعني ليست Hayat Tahrir al-Sham is one of the factions in the region, just like all the others. Now we're talking about a larger project. We're talking about building Syria. Hayat Tahrir al-Sham is merely one detail of this dialogue, and it may dissolve at any time. It's not an end in itself. جرمن چانسلر نے خود احمد الشرا سے فون پر بات کی ہے۔ شام کی ڈیولپمنٹ میں اور ریکنسٹرکشن میں جرمنی کی پوری مدد کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ کہا جاتا ہے احمد الشرا کا پاس ہیومن رائٹس کی سنگین خلاف ورزیوں سے بھرا ہوا ہے، مگر آرٹی کے مطابق اسرائیلی فارن منسٹر وہ بھی شام کی نئی لیڈرشپ کو نرم لہجہ والا جہادی قرار دے رہے ہیں، مطلب اسرائیل میں بھی ان کے لیے ایک سافٹ کارنر بنتا جا رہا ہے۔ گویا اوور آل اگر ہم دیکھیں تو سیریا کی انٹرم گورنمنٹ نے ایک بڑی پرومیننٹ ڈپلومیٹک کامیابیاں اور انٹرنیشنل کنیکشنز کے ٹارگٹس حاصل کر لیے۔ چند ہفتوں میں سیریا نے سعودی عربیہ، ٹرکی، قطر، UAE کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز کو ایک نئی ڈائریکشن بھی دے دی ہے۔ فرانس، جرمنی اور اسپین نے ڈماسکس پہ اپنے ایمبیسڈرز بھی متعین کر دیے۔ واشنگٹن بھی شام کی نئی حکومت سے مذاکرات چاہتا ہے، جس کی وال اسٹریٹ جرنل نے مغرب کی آزمائش قرار دیا ہے۔ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ احمد الشرا نے ایران اور رشیا کے مضبوط ایلائز بشار الاسد کی حکومت کو خاتمہ کیا، اس لیے ویسٹرن ورلڈ ان کے لیے سافٹ کارنر رکھا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ روس جو بشار الاسد کا سب سے بڑا سپورٹر تھا، دھڑن تختے کے بعد اسد نے روس میں ہی پناہ لی تھی، اب ماسکو بھی اپنے نمائندے ڈماسکس بھیج رہا ہے اور سیریا کی نئی پولیٹیکل ریئلٹی کو تسلیم کر رہا ہے۔ یہ تو ہے تصویر کا ایک رخ جو گلوبل پالیٹکس اور اس کی ماضی کا ایک دہشت گرد تنظیم اور اس کی لیڈرشپ کے زیر کنٹرول حکومت کو کس طرح سے اس وقت دنیا ایکسیپٹ کر رہی ہے اور ویسٹ بھی ایکسیپٹ کر رہا ہے، مگر دوسری جانب افغانستان کے طالبان۔ ان کی ڈپلومیٹک آئسولیشن، سفارتی تنہائی عروج پر ہے۔ 3 سال سے اقتدار میں ہونے کے باوجود وہ انٹرنیشنل لیول پر الگ تھلگ ہے۔ طالبان حکومت کے سربراہ کو نہ کسی ملک نے سرکاری دورے کی دعوت دی، نہ ہی کسی گلف اسٹیٹ یا ویسٹرن کنٹری نے کابل میں اپنا ایمبیسی کھولی یا کوئی سفارتی سرگرمی کی۔ ماضی میں سعودی عربیہ اور UAE نے طالبان کی پہلی حکومت جو 1996 سے 2001 تک قائم تھی اس کو تسلیم کیا تھا، لیکن اس بار دونوں ملک محتاط رویہ رکھتے ہیں۔ قطر طالبان کے لیے ایک اہم ڈپلومیٹک پلیٹ فارم رہا ہے۔ دوحہ میں ہونے والے مذاکرات میں قطر نے طالبان اور امریکہ کے درمیان بہت بڑا انٹرمیڈیری کا کردار ادا کیا تھا۔
دوحہ میں طالبان کا سیاسی دفتر ہے، لیکن قطر کے امیر نے 3 سال میں کابل کا دورہ نہیں کیا، جبکہ سیریا میں نئی حکومت کے قیام کے دوسرے ہی مہینے میں قطر کے امیر شیخ تمیم بن احمد الثانی نے ڈیماسکس کا سرکاری دورہ کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ دوحہ ڈائیلاگ کی شرائط پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے امریکہ نے 3 سال سے افغان سینٹرل بینک کے $9 بلین کے ایسیٹس فریز رکھے ہوئے ہیں۔ طالبان کا افغانستان، امریکہ، یورپی یونین، ورلڈ بینک، IMF اور انٹرنیشنل ڈورم سے کوئی تعلق نہیں ہے، انٹرنیشنل ملٹی لیٹرل ایجنسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ بیجنگ نے بھی کابل کے ساتھ تجارتی معاہدے کیے ہیں، لیکن طالبان حکومت کو آفیشلی ریکگنائز نہیں کیا ہے۔ انڈیا نے طالبان حکومت کے ساتھ ہیومن رائٹس کے حوالے سے کچھ سفارتی مذاکرات تو کیے ہیں، لیکن رسمی سطح پر انہیں ریکگنائز نہیں کیا ہے۔ اب تو پاکستان کے ساتھ بھی افغان طالبان کے تعلقات انتہائی انسٹیبل ہیں اور دوستوں والے تو نہیں ہیں۔ کردم TTP یعنی خوارج کی افغان سرزمین سے پاکستان میں دہشت گردی کی وجہ سے دونوں ملکوں کے شدید اس وقت مسائل ہو چکے، اکثر بارڈر ڈسپیوٹس بھی ہوتے ہیں اور سرحدی جھڑپیں بھی ہوئی ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب شام اور افغانستان کی حکومتیں ایک ہی بیک گراؤنڈ سے ابھری ہیں، چاہے شام ہے یا افغانستان، دونوں شدت پسند یہ لیڈرشپ تھی جس نے کہ وہاں تبدیلی لائی ہے، اور ریڈیکل یا یہ کہ عسکریت پسندی کی دونوں پس منظر رکھتے ہیں، تو ان کے جو سفارتی حالات میں اتنا واضح فرق کیوں ہے؟ دنیا سیریا سے کیوں تعلق چاہتی ہے اور کیوں دے ڈونٹ وانٹ ٹو نو افغان طالبان؟ اس کا فرق یہ ہے، ایک بڑا فرق یہ ہے کہ ویمن رائٹس کے حوالے سے شام کی باغی لیڈرشپ نے افغان طالبان کی نسبت پروگریسو میجرز کیے ہیں، خواتین کو شامل کیا ہے۔ افغانستان میں لڑکیاں صرف پرائمری اسکول تک تعلیم حاصل کر سکتی ہیں، پچھلے 3 سال میں ہائی اسکول، کالج یا یونیورسٹی سے کسی لڑکی نے گریجویٹ نہیں کیا ہے۔ شام میں لیڈیز کو حکمرانی اور پالیسی میں زبردست شمولیت حاصل کی گئی ہے۔ ہو سکتا ہے اس بات کا عمل نقل ہو، لیکن دراصل طالبان آج بھی انتہائی سخت گیر ایک بڑی ریجڈ حکمرانی کر رہے ہیں، کسی قسم کی فلیکسیبلٹی دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عالمی برادری ان سے تعلق قائم کرنے میں بہت ہیزیٹیٹ کر رہی ہے۔ اس کے برعکس احمد الشرع اور ان کے ساتھی سیاسی دور اندیشی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ وہ عالمی سیاست میں ہر بلاک کے ساتھ بات کر رہے ہیں، امریکہ ہو، رشیا ہو، ایک ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سیرین لیڈرشپ بہت اس معاملے میں براڈ مائنڈڈ نظر آتی ہے۔ سعودی عرب اور ٹرکی قدم بقدم ہیں، اور دوسری جانب لگتا ہے کہ طالبان کی حکومت کو اپنی انٹرنیشنل ریکگنیشن تسلیم کرانے کے لیے انٹرنل پالیسیز میں بہت بڑی تبدیلی کرنی ہوگی، انہیں اپنی سوچ بدلنی ہوگی، ورنہ افغانستان کی جو گلوبل آئسولیشن ہے، تنہائی ہے پوری دنیا میں، ایسا لگتا ہے کہ احمد الشرع اپنی تنظیم HTS کو ایک ریزسٹنس موومنٹ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، جبکہ افغان طالبان خود پر ریڈیکلزم، فنڈامنٹلزم کی چھاپ مٹانے میں کامیاب نہیں ہو پائے۔ طالبان حکومت میں ہی امریکن ڈرون حملے میں القاعدہ کے سربراہ ایمن الظواہری کی ہلاکت ہوئی تھی، اور بینڈ TTP اور اس کی سینئر کمانڈر عمر خالد خراسانی بھی افغانستان میں بم دھماکے میں مارا گیا تھا۔ بہرحال یہ کہنا ابھی پری میچور ہوگا کہ سیریا کی نئی حکومت کی سفارتی ڈپلومیٹک جو سکسیسز ہیں یہ برقرار رہیں گی یا نہیں، لیکن اب تک وہ اپنے سفارتی پتے بڑی مہارت سے کھیل رہے ہیں، بہت عمدہ طریقے سے وہ اپنے سفارتی پتے کھیل رہے ہیں۔ دوسری جانب طالبان اب بھی اس عالمی ایکسیپٹنس کے منتظر ہیں جو شاید انہیں کبھی نہیں ملے گی، کیونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی طالبان کی لیڈیز اور انسانی حقوق، ہیومن رائٹس کی پالیسیز اور انکلوسیو گورنمنٹ کے قیام اور ٹیررزم کے خلاف اقدامات کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہے۔